سب تعریفیں اللہ کی۔ پھر پڑھانے میں مشغول ہو گئے، پھر درس میں مشغول ہو گئے، پھر تدریس میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑا وقت گزرا تو پھر ایک خادم دوڑا ہوا آیا، کہا حضور وہ جو پہلی خبر تھی وہ غلط تھی، جہاز سلامت رہا اور بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر ایسے خاموش رہے، پھر فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں اللہ کی۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضور جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تب بھی اللہ کا شکر الحمدللہ، اور جہاز بچ جانے کی خبر آئی تب بھی اللہ کا شکر الحمدللہ، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل سے پوچھا یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ دل نے کہا اللہ کا۔ کہا تو پھر اس کا دیا ہوا مال تھا اور اس نے لے لیا، الحمدللہ۔ اب بھی شکر بنتا ہے۔ اور جب خبر آئی کہ جہاز بچ گیا ہے، جہاز بچ گیا ہے، تو میں خاموش ہوا، میں نے دل سے پوچھا بتا کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ دیا بھی رب نے تھا، بچایا بھی رب نے ہے، تیرا مال ہے کہاں؟ تب دل نے پھر کہا کہ اب بھی بول الحمدللہ۔ تو بندہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جس بھی حال میں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور پھر گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شکر کب کرتے ہیں؟ جب نعمت میسر آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، فشکروا نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر۔ تو اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تمہارے کاؤنٹر کاؤنٹ نہ کر سکے، تمہارے کیلکولیٹر کیلکولیٹ نہ کر سکیں۔ دنیا کا نظام اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتا، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نعمتوں کا علم ہی نہیں ہوگا تو شکر کیسے ادا ہوگا؟ اب یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام رحمت کو دخل دیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو کائنات کے اندر جاری کیسے کیا، ساری کیسے کیا، اور کائنات میں سرایت کیسے کیا؟ تو ذرا آیت کے الفاظ دیکھیں، وما ارسلناک، ارسلنا کا، ارسلنا پلس کا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ارسلنا کا۔ تو اشارہ ہے اس بات میں اے میرے محبوب آپ ہی کی ذات عالمین کے لیے رحمت کے معاملے میں اللہ نے تنہا یکتا حاضر و موجود کر نہیں دی، ہر چیز میں آپ کی رحمت کو جاری نہیں فرما دیا اور آپ کو رحمت للعالمین نہیں بنا دیا۔ تو اب چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو اپنی امت کے لیے تو یہ رحمت بڑھ بڑھ کر ہے نا۔ تو آپ ذرا اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جب رب کی نعمتیں ملیں تو اس کی بارگاہ میں آ جانا، سر پر سجود ہو جانا، نماز میں آ جانا، سجدے میں سر رکھ دینا، بول دینا سبحان ربی الاعلی، تو یہ پھر ساری نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ تو نماز کا حکم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں؟ صحیح بخاری کی روایت، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے ادا کرو جس طرح مجھے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اگر حضور یہ فرما دیتے صلو کما اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے میں ادا کرتا ہوں، تو بتائیں پوری انسانیت جمع ہو جائے، پوری امت جمع ہو جائے، حضور جیسی نماز بھی ادا کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. آقا جیسی آقا تو قرب الہی کے کس مقام پر فائز ہوتے ہیں, اللہ کے قرب کی کس منزل پر فائز ہوتے ہیں, ویسی نماز تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. اب رحمت مصطفیٰ کام آئی کیا؟ میرے حبیب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی کما رأیتمونی کما رأیتمونی, تم نماز ایسے ادا کرنا جیسے مجھے دیکھتے جانا. مجھے دیکھنا کہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. میں کھڑا ہوا قیام بنا, تم بھی قیام کر لینا. جیسے میں نے رکوع کیا تم بھی رکوع کر لینا. جیسے میں نے سجود کیے تم بھی سجود کر لینا. تم میری نقل کرتے آنا, تم میری نقل کرتے آنا, اور تم نے بس میری نقل کی ہے تو یوں سمجھ لو کہ رب کی عبادت ہو گئی ہے. چونکہ میں نے کہا ہے کہ جیسے مجھے دیکھنا مجھے تکتے رہنا. تو اب اس حدیث سے نتیجہ کیا نکلا؟ نقل مصطفیٰ عبادت خدا. سبحان اللہ. اب جس نے آقا کی ادا سمجھ کر, آقا کی نقل سمجھ کر, آقا کی کاپی کرتے ہوئے نماز کو ادا کیا, اگرچہ ٹوٹی پھوٹی تھی, اس کے اندر وہ خشوع نہ تھا, خضوع نہ تھا, وہ کیفیت نہ تھی, وہ مقام نہ تھا, وہ مرتبہ نہ تھا, مگر محبوب کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا صلو کما رأیتمونی کما رأیتمونی. اب جیسے میں نماز کو ادا کروں تم میری نقل کرنا. اب امتی نے نقل کیا آقا علیہ السلام کو, آقا کی کاپی کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری کے لیے حاضر ہوا, اور سر کو سجدے میں رکھ کر پکار اٹھا سبحان ربی الاعلی. کیونکہ نقل مصطفیٰ تھی. رب نے کہا کہ میرے محبوب جیسا انداز تو اس نے بنا رکھا ہے, اور پھر بھی سجدے میں آ کر شکر ادا کر رہا ہے, میری ہی تعریف کر رہا ہے, مجھے ہی سبحان کہہ رہا ہے, میری ہی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے. تو کہا کہ ساری نعمتوں کا شکر. اور ایک اور بات, دوسرا پہلو, یہ حقوق اللہ کا پہلو ہے. جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو شکر ادا ہوتا ہے, جب روزہ رکھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جب زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جب حج کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جب جہاد کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جب عبادات کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ادھر سے فرما دیا جامع ترمذی میں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث, فرمایا کہ من لم یشکر الناس, کہ جس نے انسانوں کا شکر ادا نہ کیا, جس نے انسانوں کا, لوگوں کا شکر ادا نہ کیا, جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا, تو اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. تو اللہ کا شکر دوسری جہت اس کی یہ ہے کہ حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے بندہ جب اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا بھی شکر ادا کرے, جس سے مخلوق میں سے نعمت ملے اس کی تحسین کرے, اس کی تعریف کرے, مخلوق میں سے جس سے فائدہ ہو اس کی تحسین کرے اور اس کی تعریف کرے. کہاں جو طریقہ آقا علیہ السلام نے دیا, اور جہاں جہاں کرنی ہے, جھوٹ بول کر اگر اس نے تعریف کی تو یہ شکر نہیں ہے, غیبت کر کے اگر کسی کے معاملے کو اچھال رہا ہے, چغلی کر کے, چاپلوسی کر کے, خوشامد کر کے, تو یہ شکر نہیں ہے. شکر وہ ہے کہ حقیقی نعمت کے ملنے پر دل سپاس گزار ہو, زبان شکر ادا کر رہی ہو, اور اس بندے کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ. سبحان اللہ. اور آخری بات اس کی کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, اور سجدے کے اندر شکر کی کیفیت ہے. قیامت کے دن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے, دراصل وہ مقام شکر ہے, جس کو قرآن نے مقام محمود کہا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو ان قریب اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے گا. جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہوں گے تو دائیں طرف مصطفیٰ علیہ السلام کی کرسی لگائی جائے گی, اور وہاں آقا تشریف فرما ہوں گے, اور یہ مقام محمود ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا. اب ہوگا کیا؟
اللہ کے حبیب علیہ السلام شکر گزاری کے لیے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جا کر سیدھے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اس میں ایسی رب کی حمد کریں گے، ایسا شکر ادا کریں گے، ایسے کلمات تسبیح ادا کریں گے، نہ کسی زبان پر پہلے کبھی آئے ہوں گے، نہ کسی کان نے سنے ہوں گے۔ جب حضور سجدے میں جا کر یوں رب کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، یوں حمد کر رہے ہوں گے، تب رب فرمائے گا ارفع یا محمد سل، تو